گڈ ایوننگ ویئرز، میں ہوں سارہ انجم ہیلتھ میٹرز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. ویئرز لاسٹ ویک ہمارے ساتھ دو ڈاکٹرز تھے، وہ دل کے اسپیشلسٹ تھے. ویئرز آج کے ہمارے شو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جس کا آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا. ویئرز آج کے جو ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ بہت جانے پہچانے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کفیل. آئے ہم ان سے اپنے سوالوں کا سلسلہ جاری کریں. گڈ ایوننگ ڈاکٹر. گڈ ایوننگ. ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ یہ سلسلہ گڈ ایوننگ ویئرس اینڈ تھینکس فار انوائٹنگ می ہیئر. سلسلہ شروع ہوا ہے 1995 سے، جی، جہاں سے میں نے اپنی میڈیکل سائنس کی تعلیم شروع کری، جو کہ میں نے اسٹارٹ کی تھی کریبین سے. اس کے بعد میں یو ایس آیا 2000 میں آفٹر کمپلیٹنگ مائی ایجوکیشن آف میڈیکل سائنس. جی، اس کے بعد پھر آفٹر کمنگ ہیئر یو ہیو ٹو ٹیک آل دا ایگزامس، یو ہیو ٹو ٹیک اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 یو ہیو ٹو گو تھرو آل ایگزامینیشن. جی، اس کے بعد آپ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ریزیڈنسی کا، جو کہ یہاں پہ آپ کا پہلا انیشیل اسٹیپ ہوتا ہے آفٹر کمپلیٹنگ یور ایگزامینیشن، جو کہ یہاں پہ ٹریننگ پروگرام کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس شعبے میں آپ ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں، جی، اور اسی کے مطابق سے اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے. جو کہ ہمارا سلسلہ شروع ہے وہ 2004 سے شروع ہوا تھا انٹرنل میڈیسن سے، جو کہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. جی، انٹرنل میڈیسن کرنے کے بعد میں نے ٹریننگ لی ہے ہاسپٹل اینڈ پیلیٹیو میڈیسن میں. اس کے بعد ہماری ایک ٹریننگ تھی ریسرچ کی، جو کہ 1-2 سال چلی. اس کے بعد پھر ہم نے ٹریننگ کی ہیمیٹالوجی انکالوجی کی، جو کہ تقریباً 3 سے 4 سال میں کمپلیٹ ہوئی. جی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی بولا ہیمیٹالوجی اینڈ آنکولوجی، آپ ان دونوں پہ ذرا ایکسپلین کریں گے ہمارے ویورس کے لیے؟ ہیمیٹالوجی اینڈ انکالوجی کے اندر فرق یہ ہے بیسیکلی کہ انکالوجی جو کہ ہم بات کرتے ہیں وہ بیسیکلی وہ کینسر کے بارے میں، اسٹڈیز آف کینسر. اور ہیمیٹالوجی از بیسک اسٹڈیز آف ریڈ بلڈ سیل، بیسیکلی بلڈ سیل. جی، جو کہ بہت سا میں آگے ایکسپلین کروں گا آپ کو کہ کس کس قسم کے بلڈ ڈس آرڈر ہوتے ہیں، اور کس قسم کے اور کس قسم سے اس کو مینیج کرتے ہیں. جی ڈاکٹر، ہم اپنے سوالوں کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیں کہ واٹ از کینسر؟ کینسر سمپل لفظ کے اندر یہ کہا جائے گا کسی بھی چیز کا ان ریگولیٹڈ گروتھ. کسی بھی چیز کو اگر آپ ان ریگولیٹڈ گروتھ ہو جائے گی تو اس کی باڈی کے اندر اس کی مقدار تیزی سے بڑھ جائے گی. جی، اور نیچر میں ایسا ہے کہ ہر چیز ریگولیٹڈ ہے باڈی کے اندر، اور وہ کچھ فیکٹر ہوتے ہیں جو کہ انوالو ہوتے ہیں اس کی ان ریگولر گروتھ کے اندر، جو آپ کو سیل کی پرولیفریشن آپ کی دے دیتے ہیں، اور سیل آپ کا گرو کرتا رہتا ہے. ان جنرل آسان سے ورڈ میں اس کا یہ آنسر ہے کہ یہ آپ کا کینسر ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں جب کسی پیشنٹ کو کینسر ہوتا ہے؟ اس کے سمٹمس کیا ہیں، ارلی اسٹیج کے اینڈ لاسٹ اسٹیج کے جو اس کے اسٹیپس ہیں؟ بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کینسر ہے کس آرگن کا، کس لوکیشن کیا ہے کینسر کی، اس کے علاوہ اسٹیج کیا ہے. جی، اور ڈپینڈ کرتا ہے، فرض کریں مثال کے طور پہ اگر آپ کو کینسر ہے آپ کا کولون، جو کہ آنت کا کینسر کہلایا جاتا ہے، انتڑیوں کا، لارج انٹسٹائن کولون. تو فرسٹ آف آل وہاں پہ ایک ماس ہوتا ہے. ماس کا مطلب any like a mass, like what you can say that عام الفاظوں میں کہ کوئی بھی obstruction کولون کے اندر obstruction ہوتی ہے تو میس ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی obstruction ہوگی، اور فرسٹ سمٹم جو پیشنٹ کو فیل ہوگی کہ ایبڈومینل ڈسکمفرٹ ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ پین ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ شکایت ہوگی کہ کانسٹیپیشن ہو رہی ہے، قبض ہو گیا ہے. یہ مین سمٹم. اس کے علاوہ کبھی کبھار یہ بھی دیکھا گیا موسٹ آف دا ٹائم کہ خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو وہ ویسلز کی فارمیشن ہوتی ہے، اور وہاں پہ ہلکا ہلکا وہاں پہ آپ کو بلڈ لاس ہو رہا ہوتا ہے. تو کبھی کبھار آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اسٹول میں خون کے ذرات بھی ہوتے ہیں. یہ کبھی کبھی فرینک بلڈ، مطلب کہ آپ کو ریئل بلڈ دکھتا ہے. یہ کہ ایک طرح سے ایک سمٹم اینڈ سائن ہے کہ پیشنٹ پریزنٹ ہوتا ہے کبھی کبھار. اور کبھی کبھار آپ کو، جیسا کہ ہم بات کریں گے بعد میں، کہ اگر پیشنٹ ریگولر اسکریننگ اس کی ہو رہی ہے اس کی ایج کے حساب سے، جیسے کہ یہاں پہ یو ایس ٹاسک فورس میں یہاں پہ آپ کے ریکمنڈیشن ہے کہ فار ایگزامپل ایج 50 کے بعد آپ کو کولونوسکوپی کرانی ہے، کیونکہ ایج 50 کے بعد رسک ہوتا ہے کہ کولون کینسر کا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر اسکریننگ کولونوسکوپی میں آپ کو اس سے پہلے کہ وہ ماس سمٹم پروڈیوس کرے، یہ کینسر پھیل جائے، اس سے پہلے ڈیٹیکٹ کریں. اور ارلی اسٹیج میں ڈیٹیکٹ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی طور پہ مینیج کر سکتے ہیں، اور اس کی پروگنوسس
کہ اس کی پروگنوسس کا مطلب اس کے آسان الفاظ میں کہ اس کی لائف پرولونگیشن اور کیسی ہوگی پیشنٹ کی. جی یہ بات کریں گے اس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب اس کے کازز اور سمٹمس کیا ہیں کینسر کے؟ یہی بات کہ فرسٹ آف آل کہ کینسر کی لوکیشن کیا ہے, جی اور ان جنرل جس جگہ پہ کینسر ہوگا وہاں پہ لوکل افیکٹ کرے گا. فرض کریں اگر لنگ کے اندر ہے تو جی شارٹنیس آف بریتھ ہوگی, کیا پتہ آپ کو الٹی آئے خون جی کی, یا پھر اسٹول میں اگر آپ کے کولون میں ہے تو اس کا مطلب آپ کو وہاں پہ obstruction ہوگی, وہاں سے خون نکل رہا ہے. ان جنرل یہ ہوتا ہے کہ آسان سے لفظوں میں کہ عام طور پہ پیشنٹ بہت ویک محسوس کرتا ہے جی اور ویٹ لوز ہوتا ہے پیشنٹ کا. اس کے علاوہ آپ کو بھوک نہیں لگتی اور درد محسوس ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وداؤٹ اینی سمٹم فور پیشنٹ جسٹ ہیو کینسر آل آؤٹ آف اے بلو, بس یہ کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس نے اسکریننگ مطلب دیکھا پیشنٹ کو اور اس کو ڈائگنوز ہو گیا کینسر وداؤٹ اینی سمٹم. تو جی موسٹ آف دا ٹائم کینسر سمٹم پروڈیوس کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی کہا کہ آپ ہیماٹولوجی اینڈ آنکولوجی کے اسپیشلائز ہیں. آپ کی جو آنکولوجی ہے وہ اسپیسیفک ایک کینسر پہ ہے کہ آل کینسرز ڈو یو ٹریٹ دیم؟ بیسیکلی ہم ہر قسم کے کینسر کو ٹریٹ کرتے ہیں. جی اور مثال کے طور پہ فرض کریں کہ یہاں پہ موسٹ کامنلی کینسر جو ہم دیکھا جاتا ہے کمیونٹی کے اندر ہماری, جی جو کولون کینسر ہو گیا, لنگ کینسر ہو جی گیا, بریسٹ کینسر ہو گیا اور ہیڈ اینڈ نیک کینسر ہو گیا. جی اور کچھ کینسر ایسے ہیں جو کہ بہت ریئر ہوتے ہیں جی کیونکہ اپنی کمیونٹی میں یا پھر اپنی یو ایس پاپولیشن میں اتنے کامن نہیں ہیں, پر پھر بھی دیکھے جاتے ہیں. جی تو وہ بھی ہم لوگ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور کسی صورت میں اگر ہم لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر یہ کینسر کے اندر کوئی نیا ایکسپیریمنٹل ڈرگ آ رہی ہے مارکیٹ میں تو ہم پیشنٹ کو اس کو پروٹوکول کے لیے وہ کلینکل ٹرائل میں اس کو انرول کرواتے ہیں تاکہ بیسٹ ٹریٹمنٹ جو اویلیبل ہو اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکے جی پیشنٹ کو. ڈاکٹر صاحب کینسر کا ڈائگنوسس کتنے چانسز پہ آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں؟ چانسز یہ ہیں کہ موسٹ آف ڈائگنوسس جب کر سکتے ہیں کہ اگر پیشنٹ کو سمٹم ہوں جی یا پھر پیشنٹ اسکریننگ مطلب ہے کہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے فرسٹ کولونوسکوپی ہو رہی ہو جی یا میموگرام ہو رہا ہو بریسٹ کے لیے, یا پھر آپ کا پیپ اسمیئر بولتے ہیں سروائکل کینسر کے لیے پیپ اسمیئر کیا جاتا ہے جی عورتوں کا, تو اس میں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, یا پھر سمٹم ہو پیشنٹ کی سمٹمس کے ساتھ یا اسکریننگ کے ساتھ ڈائگنوز ہو سکتا ہے. جی 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 ڈاکٹر صاحب اس کی پریونشن کیا ہے؟ اس کی سرجری ہی ہو سکتی ہے یا میڈیسن کے ساتھ بھی یہ پریونٹ ہو سکتا ہے کینسر؟ سیم چیز کہ کینسر ٹائپ کیا ہے جی اور اس کا اسٹیج کیا ہے جی اور لوکیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, جی تو فرض کریں اگر ارلی اسٹیج کا کینسر ہے موسٹ لائکلی آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو آپ کیور کریں پیشنٹ کو. کیور کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرجری کر کے کینسر نکال دیں, جی تو ہم اس کو بولتے ہیں کیور. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پر اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کینسر تو ہم نے نکال دیا, پر جی یہ کہ پیشنٹ کو فالو اپ کرنا پڑتا ہے کہ ان کیس کینسر ری گروتھ اس کی نہ ہو جائے. کیونکہ عام طور پہ کینسر ری گروتھ ہو جاتا ہے, جی ڈپینڈ کہ کون سا کینسر ہے. جی تو پھر ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہر 3 سے 4 مہینے کے بعد اس کا ریکمینڈڈ جو کہ پروٹوکول ہوتا ہے کہ اس طریقے سے کہ ہم اس کو مینیج کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اگر واپس آ رہا نہیں آ رہا ہے, اس طرح دیکھتے ڈاکٹر صاحب ابھی ہم جیسے بولے کہ آپ کہ جو کینسر ہے وہ ری گروتھ ہو سکتا ہے سرجری کے بعد, جس کو ہم بولتے ہیں کیور. اگر واپس کینسر آ جائے آپ سرجری دوبارہ پھر کرتے ہیں یا اس کو میڈیسن کے ساتھ کرتے ہیں؟ ڈپینڈ یہی کہ کچھ کینسر ایسے ہیں کہ جس کے اندر آپ سرجری پھر دوبارہ کر سکتے ہیں. جی اور عام طور پہ جب کینسر اپنی جگہ سے مثال آسان سے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ کینسر فرض کریں لنگ میں کینسر ہے جی اور وہ بون میں چلا گیا ہے, چاہے جتنا چھوٹا سا مولیکیول ہو یا چھوٹا سا میس ہو, پھر بھی آپ کو اپروچ اس کی یہ ہوگی کہ آپ کی کیور نہیں ہوگی کہ آپ اس کی پیلیٹیو کہ ہاؤ کم یو کین مینٹین اے گڈ لائف اسٹائل فار دا پیشنٹ. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر آپ کا یہ ہوگا کہ آپ پیشنٹ کو ٹریٹ کریں گے وداؤٹ اینی سرجری, اور اس کے اندر ہوگا کیمو تھراپی اور ریڈیشن, ڈپینڈ کہ ٹائپ کیا ہے اور کینسر
किस किस्म का है। जी डॉक्टर साहब, अभी आप मेंशन कर रहे थे कि जब डायग्नोस करते हैं स्क्रीनिंग के साथ हमें पता लगता है। आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे इसकी स्क्रीनिंग क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है स्क्रीनिंग का? स्क्रीनिंग का मोस्ट कॉमनली जो कि मैं बताना चाहूँगा हमारे कम्युनिटी को कि कॉमनली है कि ये फ़र्ज़ करें आपकी एज हो गई 50 जी, और यहाँ रिकमेंडेशन एज 50 के बाद हर किसी को कोलोनोस्कोपी कराना डिपेंड करता है उसके बाद उसके हैं कि 5 साल 10 साल जैसे भी जाना है। तो अगर हम उसको फॉलो करें उसका फ़ायदा ये होता है कि हम अगर कैंसर है जी, तो उसको अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर सकते हैं। जी, अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करने का मकसद क्या है, मतलब क्या है कि हम उसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है, और क्योर जी। का मतलब यह है कि उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो सकती है कि जो बॉडी में से फिर जो निकल जाता है क्योर एज क्योर मतलब है कि डिपेंडिंग का लोकलाइज है तो हम उसको सर्जरी करके निकाल देते हैं, फिर जी। उसको सर्वेलेंस में डालते हैं। जी, और फिर भी कुछ रिस्क फैक्टर स्पेसिफिकली अगर आप बात करना चाहें, जब ट्यूमर निकालते हैं आप जी। तो उसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं कि हमें पता चलता है कि ये कैंसर का बायोलॉजी क्या है, जी, कि क्या ये वापस आने के चांसेस क्या हैं, ऑलरेडी आपको अंदाज़ा होता है। तो उसकी बेसिस पे आप रिकमेंडेशन करते हैं कि इसको ट्रीटमेंट मिलेगी, मतलब कीमोथेरेपी मिलेगी या फिर रेडिएशन मिलेगी, जी, या फिर हमें वापस जाना है उसको कि वापस, क्योंकि कैंसर थोड़ा और रह गया वहाँ पे। जी, जब हम इस प्रोसेस से निकल जाते हैं तो फिर पेशेंट को हर 3 से 4 महीने या 6 महीने डिपेंड के किस टाइप का कैंसर है उससे आपको मॉनिटर करते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि जो लोग कैंसर के शिकार हैं वो ऑलरेडी परेशान होते हैं, जब आप उनको बताते हैं कि आप उनकी सर्जरी करेंगे और ऑब्वियसली आप उनको बताएंगे कि इसकी चांसेस हैं कि ये दोबारा रीग्रोथ हो सकता है, आपके पेशेंट्स उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करते हैं? या जो हमारे कुछ व्यूअर्स होंगे जो कैंसर के भी शायद मरीज़ हों, वो जानना चाहते हैं कि हाउ डू दे फील, कि आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप सर्जरी करवाएं कैंसर के देखें, लिए? फर्स्ट पहली बात यह है कि जब हम बात कर रहे हो कैंसर की जी, तो उसके अंदर यही नहीं होता कि मेरी मर्ज़ी क्या है, मतलब है कि ओवरऑल पेशेंट की क्या प्रायोरिटीज़ हैं जी, और उसकी सेहत कैसी है। मिसाल के तौर पे परफॉर्मेंस स्टेटस कैसा है उसका, जी, कि वो चलने फिरने के काबिल है नहीं है, या फिर वो अपने काम कर सकता है नहीं कर सकता। जी, और इसकी बेसिस पे हम उसको रेकमेंड करते हैं कि इसके लिए ये बेस्ट चीज़ है। फ़र्ज़ करें, ठीक है, जी, फ़र्ज़ करें हमने इसकी रिकमेंडेशन बनाई है कि इसकी सर्जरी करेगी। क्यों सर्जरी, क्यों उसका रिकमेंडेशन बनाया है? क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल जो पहले हो चुके हैं जी, उसकी बेसिस के ऊपर हमें पता है कि इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट सर्जरी होगी, इससे बेस्ट आउटकम आपको मिल जाएगा। वो अगर आप पेशेंट को एक्सप्लेन करें जी, कि ये बेनिफिट हैं और ये रिस्क हैं, और जी। बेनिफिट अगर ज़्यादा हो तो वो आम तौर पे उनको अंदाज़ा होता है कि हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर क्या सकते क्या हैं। एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें जी, क्या करना चाहिए। जी। काम ये है हमारा कि उनको प्रेजेंट करें कि किस तरह आपका आउटकम होगा उसके बाद। व्यूअर्स, अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएं। हमारे साथ आप शामिल हो सकते हैं हमारे ईमेल्स के साथ जो कि है healthmatterslive@gmail.com।